السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، صبح نور۔ مدینہ پاک کی سرزمین سے آپ سب کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ بدر شریف کی زیارات کے لیے ہم جا رہے ہیں، گاڑی آ گئی ہے اور اب ہم اس گاڑی میں انشاءاللہ سوار ہوں گے۔ رہیے میرے ساتھ اور بدر شریف کی کریے زیارت۔ یارویں شریف پر اور اب انشاءاللہ العزیز 10 فروری کو مولا حسین پاک اور غازی عباس کی ولادت کے سلسلہ میں انشاءاللہ ہماری نصف اشرف میں حاضری ہے۔ آپ میں سے بھی جو جانا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عثمان بھائی فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو مل کر درود اہل بیت، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر عوام جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے احباب مرد حضرات، ہو سکے تو بلند آواز سے پڑھ لیجئے گا۔ خواتین بلند آواز سے نہ پڑھیں کیونکہ ان اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کی اپنے ہی کان ان کی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله على ديني، بسم الله على نفسي وولدي أهلي ومالي۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب مدینۃ الرسول جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین طیبین طاہر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی سعادتیں ہم سب کو بار بار زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ اور بالآخر اللہم حالت آمین۔ ایمان میں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین طاہرین میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ سیدہ اللہم زہرا آمین۔ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کا صدقہ انہی کے قدموں میں جنت البقیع شریف میں مدفن بھی نصیب فرمائے۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ مدینۃ الرسول ہے اور الحمدللہ کائنات میں بڑے بڑا حسن اور بڑے بڑے شہر ہیں، پر مدینۃ الرسول جیسا شہر کائنات میں کوئی نہیں۔ بے شک۔ اور جو مدینۃ الرسول میں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، مصطفیٰ جیسی ذات کائنات میں کوئی نہیں۔ بے شک۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مٹی جو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے وہ کائنات کیا عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ بے شک۔ کوئی اس سے افضل چیز کائنات میں نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینۃ الرسول میں با ادب رہ کر سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضری پیش کرنے کی آمین۔ سعادت اور اللہم توفیق ربنا نصیب آمین۔ فرمائے۔ آمین۔ جتنے آئے ہیں سب کو اپنی فیملی کے ساتھ بار بار جانے جانا کی قدمین کی حاضری نصیب ہو، آمین۔ اور آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، آقا کی نگاہوں کے صدقے سے، کرم سے، سیدہ پاک کے صدقہ اور کرم سے، اور سیدہ پاک کے بچوں کا صدقہ، ائمہ اہل بیت کا صدقہ، شیخین کا صدقہ، سب کو اسی سال حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ المصطفیٰ ٹریول اینڈ ٹورز کا یہ آمین۔ قافلہ جو الحمدللہ لاہور سے روانہ ہوا اور مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے ہوتا ہوا الحمدللہ ہم مدینۃ الرسول جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین طیبین طاہرین میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر سب سے پہلی اسلام کی عظیم جنگ یوم الفرقان جس کو کہا جاتا ہے، وہ میدان بدر، جہاں پر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور آقا جانے جانے کے اس سے پہلے ہی ایک کچھ مقامات کی زیارات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم زیارات کرتے ہوئے جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بخیر و عافیت وہاں پر پہنچا دے اور ہم وہاں کی زیارت کریں۔ کہیں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، کہیں کی دوسری یا تیسری مرتبہ ان زیارات کی حاضری ہوگی۔ سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہم بیر روحہ، اور اس کے بعد بیر شفا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے کچھ دوست ہیں کہ جو اس پنڈی سے بھی آئے ہیں، اور کچھ دوست ہمارے کچھ فیملیز گجرات کے بھی ہیں، قریب ہی سارے پنجاب والے کیا پوری دنیا جانتی ہے پیر سید مہر علی
شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولڑے کے تاجدار کو کہ جن پر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بیٹے ہیں ان پر جو آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا تھا انشاءاللہ وہ وادی حمرہ جہاں آپ نے وہ کلام لکھا مشہور زمانہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں وہ چلتے چلتے انشاءاللہ العزیز وہ وادی حمرہ انشاءاللہ العزیز اس کی زیارت کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا شہداء بدر کے مزارات پر حاضری دیں گے دعا ہوگی وہاں سے دعا کرنے کے بعد ہم میدان بدر میں جائیں گے جب میدان بدر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ میدان ہمارے سامنے ہوگا اور وہاں پر انشاءاللہ العزیز ہم سارا بدر کے حوالے سے جو ذکر ہے انشاءاللہ وہاں جا کر کریں گے انشاءاللہ العزیز اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نماز ظہر ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ جبل ملائکہ پر حاضری دیں گے وہاں کی زیارت کریں گے وہ جبل ملائکہ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اس پہاڑ پر ان پہاڑوں پر اللہ رب العزت نے روایات میں آتا ہے 3000 اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 5000 کے قریب فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر تھا آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے 313 صحابہ تھے اور جنگ کے لڑنے کے اوزار اور سواریاں بھی پوری نہیں تھی چند اوزار اور چند سواریاں چند زرہ تھی پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے یاروں کی مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد کی اور مدد کی یہ نصرت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے جس پہاڑ کے ذریعے وہ آئے اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کی بھی زیارت کریں گے اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان فرمائے درود پاک پڑھتے کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے جی. السلام علیکم یا اہل الدیار یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الہ العالمین جو ہم نے فاتحہ شریف پڑھی ہے آج تک جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان سب کے کرنے کرانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اپنے رحمت کے صدقے معاف فرما کر اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تو اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرما. تو نے ہمیں ثواب عطا کیے ہوئے تیرے پر حبیب الحبیب علیہ السلام کی بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے میرے مالک قبول فرما. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ و اہل بیت تمام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مالک قبول فرما. تمام اصحاب بدر کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مالک قبول فرما. جس طرح تو ان سے راضی ہوا یا اللہ تو ہم سب سے بھی راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سب پر بھی ان کے کرم کے صدقے ان کی توجہ کے صدقے اللہ ہم سب پر بھی خاص رحم و کرم نازل فرما. ام الحمدللہ رب العالمین. اس وقت دور روحا وادی روحا پر حاضر ہو گئے الحمدللہ. قریب ہی ہے ذرا سماعت فرما لیجیے گا.
یہ وادی کا نام روحا ہے اور یہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام بیر، عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، اس کو بیر روحا کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا تاریخی مقام ہے اس لحاظ سے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جماعت صحابہ کے ساتھ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ توجہ رکھیے گا، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی بھی استعمال فرمایا اور اس سے وضو بھی فرمایا، اور آقا جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر تشریف فرما ہوگے، اور کچھ لکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ طواف کے لیے، عمرہ کے لیے، جو بھی عبادت کے لیے یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گے، کیونکہ یہ سینٹر پوائنٹ بنتا ہے۔ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر 70 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کے ساتھ یہاں سے ان کا گزر ہوا۔ بخاری میں موجود ہے، صحیح میں حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم ہے، آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میں اب بھی دیکھ رہا ہوں وہ یہاں سے کیسے گزرے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے وضو اور پانی بھی اس کا استعمال فرمایا، وضو بھی کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تاریخی مقام ہے یہاں پر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی ہے، اور وہ ساتھ مسجد روحا بھی بنائی ہے، پہلے نہیں تھی، اس کے ساتھ ہی آگے پرانی مسجد ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی رحمت علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اور سرکار جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں حضرت مضر بن نظر ہیں، جن کا مزار پر انوار بھی یہاں پر انشاءاللہ العزیز اس کی ہم زیارت کریں گے۔ آپ اپنے یہ اس ہاتھ کی جانب دیکھیں، یہ الٹے ہاتھ کی جانب، یا یہ جو پہاڑ ہے ان میں ایک پہاڑ جو ہے یہ سیدھے ہاتھ کی جانب غور کیجیے گا، اور کچھ لکھتے ہیں یہ الٹے ہاتھ کی جانب، ان میں ایک پہاڑ ہے جس کو ورکان کہا جاتا ہے، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ جب کوہ طور پر نبی رحمت علیہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں باری الہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آگے سے جواب آیا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے پھر عرض کی ربی ارینی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر آگے سے جواب آیا لن ترانی، تو پھر رب تعالیٰ نے اپنی تجلی، حضور فرماتے تجلی کا کروڑواں حصہ اس کوہ طور پر نازل فرمایا۔ جب اس پر نازل کیا تو اس کے جو 3 حصے ہوئے، اور وہ 3 پہاڑ جنتی ہیں، ان میں سے ایک جبل ورقان ہے، ایک یمبو میں ہے، اور ایک جبل عاد ہے جو جنتی پہاڑ ہے۔ ان میں سے ایک یہ پہاڑ ہے جس کے ہم انشاءاللہ العزیز نیچے اتریں گے، زیارت کریں گے، اس مسجد کی بھی زیارت کریں گے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ الحمدللہ ہم نے بیر روحا کا پانی بھر لیا، اور یہ میری پیاری بیٹی لائبہ نے بھرا ہے۔ جزاک اللہ خیر لائبہ، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ اچھا ایک اور پانی پڑھنا ہے۔ ابھی ہم جائیں گے بیر شفا، یہ بیر روحا ہے۔ رش دیکھیں آپ، بڑی مشقت سے یہاں سے پانی بھرنا ہے۔ جب ہم پہلے آئے تھے تو اس قدر رش نہیں تھا، اور بڑے ایزیلی آرام سے جو ہے نا وہ ہم پانی بھی بھر کے لے کے گئے اور وضو بھی کیا، اور یہاں پہ ابھی فی الحال وضو کا تو کوئی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے اثرات کہ ہم یہاں پہ ایزیلی وضو کر سکیں گے، بمشکل ہی ہوگا اگر ہوگا۔ چلیں اللہ خیر کرے، آپ بھی زیارت کریں بیر روحا کی۔ گائز یہ ہے بیر روحا، جہاں سے ہم نے نیچے اتر کے پانی باٹلز میں بھر لیا، اور یہ ہے مسجد بیر روحا کی مسجد، جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی۔ کیونکہ یہ وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ جب زیادہ تر انبیاء کرام علیہ السلام شام، سیریا والی سائڈ سے، اس سائڈ سے کردن والی سائڈ کے رہے، وہ جب بھی یہاں سے مکہ مکرمہ کے ان کے سب کا قبلہ
मक्कातुल मुकर्रमा था, जब भी गुजरते थे सेंटर पॉइंट था, यहाँ से गुजरते थे। मदीना शरीफ की तरफ जाएं, ये पुराना रोड है, ये जो ये सामने रोड चल रहा है, ये मक्का पाक की तरफ जाता है सीधा। इसी तरफ ही आगे जाके अबवा है, इसी में ही आगे बदर है, इसी में आगे चलते जाए सारा ये सीधा मक्का शरीफ की तरफ जाता है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए, इसको बरक़ात नसीब है। 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने इसका पानी इस्तेमाल किया। जहाँ पर नमाज अदा फरमाई वो आगे जगह है, वो सफ़ेद वो चार दीवारी देख रहे हैं, वहाँ पर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने नमाज भी अदा फरमाई। आले बदर जब बदर के लिए जा रहे थे, साहब बदर जाने जाना अलैहिस्सलाम के साथ थे, यहाँ पर इन्होंने पड़ाव किया। और कुछ रिवायात में आते हैं सरकार अलैहिस्सलाम जब भी सफ़र के लिए मदीना शरीफ से निकलते थे तो यहाँ पर ज़रूर रुका करते थे, इसलिए कि यहाँ पर हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ है। 70,000 अहबाब के साथ, बनी इसराइल के लोगों के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी यहाँ से गुज़र हुआ। और मैंने अभी बस में बताया, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ, अपने 70,000 बनी इसराइल के अहबाब के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से कैसे गुजरे थे। कि हज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम के गुजरने को देख लिया, तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम हमें भी जानते हैं। और आका फरमाते हैं जो कि मुझ पर दरूद पढ़ता है उसका दरूद मुझ पर पेश किया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने दरूद पढ़ा है। और हमारा यकीन और अकीदा और नज़रिया है, आका जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस ग़ुलाम का नाम और उसके बाप का नाम भी जानते हैं कि जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने जाना अलैहिस्सलाम के साथ जन्नतुल फिरदौस में आका का पड़ोसी बनना है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ करम बाला करम होगा सरकार की बारगाह में। और इस जगह पर भी आए हैं, जहाँ की बरक़ात टूटे, अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, वहाँ से पानी भरें, जिससे हो सके वो वुज़ू करें। ये बरकत वाला पानी, शिफा वाला पानी है, इंशाअल्लाह और अज़ीज़ करम होगा। ये फ़िज़ा ऐसी है। गाइस देखिए यहाँ पे इतना रश है, और रश में हम कैसे जाएं और कैसे इसका पानी हम लें। और ये सारे मुझे आगे लगा रहे हैं कि पहले मैं जाऊँ। ये भीड़ देख लें आप, पीछे हम लाइन और ये छोटी बच्ची को तंग कर रहे हैं। कैन पकड़ाते हैं, आप आगे बढ़े जरा। के बख्शिश में गिरतबा तेरा वहाँ का जो तो करम है शगबत तेरा वहाँ का जो तो करम है शगबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला अल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे। पर ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो नहीं सुनता ही नहीं मांगने के बारे में कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इसका पानी खारा था, और बीर रूहा का भी जिन्होंने पिया होगा अभी पी के आए हैं वो भी थोड़ा खारा था पानी, पहले तो बहुत ज्यादा खारा था। तो मुस्तफ़ा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन इसमें डाला तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मीठा पानी होगा। इंशाल्लाह भी हमें नसीब होगी, हम जाएंगे नीचे और ज़ियारत भी करेंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ से पानी भी नोश करेंगे इंशाल्लाह।
الحمدللہ بیر روحہ سے ہم آ چکے ہیں بیر شفا. اس پانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، گرایا، اور جس سے یہ ماشاءاللہ سے پانی میٹھا ہو گیا. 5 سال پہلے جب ہم آئے تو یہاں پہ کوئی گاڑیاں اتنی نہیں خاص ہوتی تھیں، کوئی 1-2 گاڑی ہوتی تھی اور اس طرح رش نہیں ہوتا تھا. اور اب ہم آئے تو دیکھیں اس میں یہاں پہ تو بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، بہت زیادہ گاڑیاں آ رہی ہیں، جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں اور اس پانی کو پی بھی رہے ہیں، اور یہ تبرک کے لیے لے کے بھی جا رہے ہیں آگے بھی دوسرے بھی تاکہ پی سکیں اور فیض یاب ہو سکیں. شہزادی لائبہ بھر رہی ہیں بیر شفا کا پانی. الحمدللہ ہماری بوٹل بھری گئی ہے. یہ ہے بیر شفا. گزریں گے وہ آتا ہے تاریخ روحا وادی تاریخی پانی جو ہے نا وہ حدیبیہ کے پاس مکہ کے پاس بند ہے، یہاں نہیں ہے. مدینہ سے مکہ تک کوئی ایسا نہیں. یہ کنواں ہے اور اس کو یہاں سے پائپ لگا کے وہاں تک سپلائی کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے اب ہم اپنی باٹلز جو ہے نا وہ بھریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی مدینہ میں آئیں تو بیر روحہ اور بیر شفا کا پانی ضرور لے کے جائیں اور تبرک کے طور پہ جا کے کسی کو دیں، کسی بیمار کو، اور اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافع مستمرہ عطا فرمائے. شاہ الاولیاء سلطان الانبیاء آقا دو جہاں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں شامل ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. سفر کرتے کرتے انہی راہوں سے گزرے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں، مصطفیٰ کی آل میں سے ہیں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی سفر کیا. یہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز اسی روڈ پر آگے جائیں گے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب وادی آئیں گی انشاءاللہ، کہ جہاں پرانے گھر بھی ہیں اور وہ وادی بھی ہے جہاں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، اور ان پر یہ وادی حمراء اس کو کہا جاتا ہے. اس وادی میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروائی. اب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارا وہ جو جس طرح زیارت ہوتی کہ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے حجاب تھا، پھر کہا یا رسول اللہ کرم کیجئے نا، حجاب اٹھائیے نا، تو آقا نے حجاب اٹھایا اور اپنی زیارت کروائی. اس کو انہوں نے اپنے اشعار میں ڈالا ہے. ہم مل کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کرم ہی کرم ہوگا. مل کر سبحان اللہ 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 سبحان. الحمدللہ ہم شہر بدر میں انٹر ہو چکے ہیں.
گائز گاڑی الحمدللہ بدر شریف میں ہی ہے ابھی، اور ایک مطعم پہ ہوٹل پہ رکی ہے، اور یہاں پہ آئی ہے چکن مندی، ساتھ یہ روٹیاں اور یہ ہے بھنڈی. اور دیکھیں ذرا یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ان کا، اور یہ دیکھیں کھانے پہ کیسے سارے چمٹ چکے ہیں. یہ میں آپ کو کلوز کر کے یہ دکھاتی ہوں، مندی، چکن مندی. ہاں جی چاہیے. شہید ہوئے، یہ پیچھے ان کے مزارات ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں پر بعد میں حاضری دیں گے. مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ پہلی جنگ تھی، پہلی مرتبہ توجہ رکھیے گا، پہلی مرتبہ جنگ کے لیے صحابہ نے آنا تھا. وہی صحابہ ہیں کہ حضرت امیر حمزہ ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں، کہ جب کلمہ پڑھا کہ جو یہ کہتے تھے کل تک کہ 40 کا عدد پورا، 40واں صحابی نہیں بننے دیں گے، 40واں غلام. انہوں نے 40ویں وہ خود بنے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کوہ صفا پر مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو مصطفیٰ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر ہم حق پر ہیں. آقا نے فرمایا اب یہ سردار آنے کفار میں سے حضرت فاروق اعظم بھی تھے اور حضرت امیر حمزہ بھی جو سرکار کا چچا ہیں، اب دونوں اسلام قبول کر چکے تھے. اب آپ نے فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم علی الاعلان عبادت کریں گے. 2 صفیں بنائیں گے حرم کعبہ میں، پہلی صف میں امیر حمزہ، دوسری میں حضرت فاروق اعظم. اور آپ نے اعلان کیا یا رسول اللہ آج کے بعد ہم ڈٹ کر عبادت کریں گے، اگر کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو لڑنا ہے تو ان کے لیے عمر ہی کافی ہے. آپ نے اعلان کیا تھا، عمر نے کلمہ پڑھ لیا، کافروں کی کمر ٹوٹ گئی تھی. اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا، آئے عمر سے لڑے. آج اسلام کو طاقت مل گئی کیونکہ مصطفیٰ نے دعا کی تھی. اب یہی صحابہ لے کر مصطفیٰ جانے جانا جب اس مقام پر آئے، پریشانی تھی، آقا جانے جانا علیہ السلام نے سب سے مشورہ کیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی پہلا مارکہ تھا، اور مصطفیٰ اپنے اصحاب کو لے کر آئے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی 4 پارے کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو ایک صحابی مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، سونیا آپ ہم سے مشورہ نہ فرمائے، کرنا کہ اب آپ نے حکم فرمانا ہے، اس کو کاٹنا ہے، ہم کاٹ دیں گے. آپ کا حکم. آقا جانے جانا کو اتنی خوشی ہوئی کہ روایات میں آتا ہے کہ آقا جانے جانا علیہ السلام نے تبسم فرمایا تو دندان مبارک نظر آئے. یہ وہ مقام ہے مسجد عریش. عریش کہتے ہیں کھجوروں کے ٹیلے کو جس پر اس کا وہ بنایا جاتا سایہ. اس مقام پر مصطفیٰ جانے جانا علیہ السلام کا وہ بنایا گیا وہ مقام، وہ ٹیلا بنا اس ٹیلے پر، اور آقا جانے جانا علیہ السلام تک یہ پورا میدان بدر تھا. مصطفیٰ جانے جانا علیہ السلام کے ساتھ سرکار نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال مکی دور مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا خاندان مصطفیٰ کا جتنے اہل قریش تھے سب کو سرکار علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تو جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے اور سرکار علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، جس میں عتبہ شیبہ جب ہم نے طائف کی زیارات کی تھی اور وہ مسجد دراز پر گئے تھے
जहाँ पर वो उतबा और शैबा ने अपने ग़ुलामों के ज़रिए वो आपको अंगूर पेश किए थे। वो उतबा शैबा अबू लहब अबू जहल ये सब ने जब घेरा तंग किया, मक्कातुल मुकर्रमा में ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल गुजारे। 13 साल गुजारने के बाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुर रसूल में तशरीफ़ लाए। जैसे ही मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए, हिजरत करके जैसे आए, हिजरी साल तब से इसका आगाज़ हुआ, पहले ईस्वी साल थे। हिजरत करके मुस्तफ़ा जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुर रसूल में तशरीफ़ लाए, मदीना शरीफ में आए। ये पहले यसरब था, बीमारियों का शहर था। जैसे ही मुस्तफ़ा जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन लगे, कदमों के लगने की बरकत से अल्लाह ने ये बीमारियों के शहर को शिफा वाला शहर बना दिया। फरमाया कि इसकी फ़ज़ा में, इसकी हवा में भी शिफा है, इसकी मिट्टी में भी शिफा है, बरकत ही बरकत हो गई। मुस्तफ़ा जाना जब आए तो अब कुफ़ार ने घेरा तंग करना शुरू किया, कुफ़ारा ने मक्का ने पैगाम पहुँचाना शुरू किए। तो हिजरत के पहले साल या पहली हिजरत, पहला जो साल था हिजरत का, मुस्तफ़ा जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का आगाज़ किया मदीनतुर रसूल से, और कुफ़ार मक्का से चले। वो 1000 का लश्कर था, सबके पास सवारियाँ, सबके पास अपने औजार वगैरह, ज़रा वगैरह सब थी। और मुस्तफ़ा जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का आगाज़ किया तो 313 सहाबा थे। सहाबा में मकाम है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में, मगर अशरा मुबशरा के बाद जो अफजल सहाबा हैं वो असहाब बदर हैं। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क्या कहने हैं, मुस्तफ़ा का साया नहीं था। उलमा फरमाते हैं साया मिसल होती है, और मुस्तफ़ा की कायनात में मिसल ही कोई नहीं, साया कोई नहीं था, मगर जो कायनात में मुस्तफ़ा का साया बनकर रहा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। सुभान अल्लाह। हर गार में बदर शरीफ से गुज़रते हुए देखें, बहुत प्यारा ये पार्क बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे ये देखें झूले भी लगे हुए हैं। खूबसूरत मंजर बदर शरीफ से गुज़रते हुए। बदर शरीफ से निकलते हुए वापसी पे जाते हुए ये प्यारा मंजर देखिए। सुभान अल्लाह ताला आप सबको भी इस जगह की ज़ियारत नसीब करे। आप भी आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पाक सरज़मीन को, इस जगह को हमारे ईमान का गवाह रखे, और ईमान व आफ़ियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार शहर मदीनतुल मुनव्वरा मक्कातुल मुकर्रमा की हाज़िरी नसीब फरमाए। जितने तड़पते हुए दिल हैं और जिसने भी ये पाक मुक़द्दस मक़ामात नहीं देखे, रब ताला उन तमाम को ये सआदत नसीब करे यहाँ पे आना। और बहुत दिल को सुकून भी मिला, और एक एहसास, एक इतना प्यारा तसव्वुर पैदा होता है, और वो मंज़र कशी जो उस वक्त एक यहाँ पे एक मंज़र बना एक जंग का, और फिर जब वहाँ पे हम वापस लौटते हैं ज़हनों में वो चीज़ दोबारा से आती है, तो एक बहुत प्यारा जो है ना वो तसव्वुर हमारे ज़हनों में बनता है। अल्लाह कितना बेनियाज़ है, इंसान हक़ पे हो तो अल्लाह अपने बंदे की हर तरह से मदद फरमाता है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पे क़ादिर है, और ये मेरे रब का हुक्म है, उसका वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमें वही अता करता है, वही देता है जो हमारे लिए बेहतर, सिर्फ़ बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जितनी हम ज़हनों में दुआएं रखते हैं उनमें से कुछ हम समझते हैं हमारे लिए बेहतर है, लेकिन खुदा जानता है कि वो बेहतर है कि नहीं। लेकिन हम यही इसी तरह दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि जो हमारे हक़ में बेहतर है वो हमें अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं हमें उससे दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर हो।
صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے جس طرح اس جگہ پہ اتنی پیاری ملائکہ کی جماعت کو بھیج کے مدد فرما کے اپنے اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے پہ اللہ رب العالمین نے ایک نظارہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اعلیٰ کے صدقے سے اللہ رب العالمین ہم سب کی بھی مدد فرمائے، ہر جگہ پہ ہر قدم پہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، ایمان کی سلامتی، حق اور سچ پہ چلنے والا بنائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ میری بہت دعا ہے کہ آپ سب جلد یہاں پہ آئیں اور یہ نظارے آپ بھی دیکھیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیوز بہت پسند آئیں گی اور میری پوری ویڈیوز دیکھا کریں، اس کو لائک بھی کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ ایک چھوٹا سا کمنٹس کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے میرے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور انشاءاللہ میں آقا دو جہاں سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پاک میں، مدینہ المنورہ میں، پاک سرزمین میں، اس نوری دھرتی پہ جب تک ہوں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ ساری زیارات، سارے ولاگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس جیسا کوئی اور شاید ہی کوئی ایسی دھرتی ہو جہاں پہ اتنی پرنور رونقیں اور معطر فضائیں، ہوائیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا کثیرا، کہ جس رب نے ہمیں سعادت بخشی اور ہم اس پاک سرزمین پہ آئے اور اللہ ہمارے یہ قدم جو لگے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے توسل سے اس زمین کو ہمارے لیے گواہ رکھے اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، ہم سب کے دل نور ایمان سے منور فرمائے، قلب روشن ہو، ظاہر و باطن روشن ہو، اور اللہ ظاہری باطنی پاکیزگی عطا فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ کسی شاعر نے بہت پیارا کہا نا کہ علم نشرد سینہ علم نشرح سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ تے سارے شہراں وچوں سونا شہر مدینہ سارے شہراں وچوں سونا شہر مدینہ سونا شہر مدینہ او قسمت نو جگاندے نے جڑے جڑے آقا دے مدینے وچ آندے نے جڑے جڑے آقا دے مدینے وچ آندے
نے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سرکار کی شہر میں آئے اس کے مقدر جاگ جاتے ہیں، مقدر جاگ جاتے ہیں مدینے میں، مدینے میں میرے آقا کا روضہ ہے، مدینے میں، مدینے میں میرے آقا کا روضہ ہے، مدینے میں، مدینے میں مقدر جاگ جاتا ہے، مدینے میں، مدینے میں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ اس وادی کی زیارت ہمیں انشاءاللہ کروائی جائے گی، جہاں پہ آل نبی پیارے گولڑے کے تاجدار پیر مہر علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ آپ کی مزار پر نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے درجات اللہ بے حساب درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ بہت پیارا وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وقت نصیب کیا کہ جب آپ نے جاگتی آنکھوں سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پہ دیدار کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت والا ہے، 70 انبیاء کرام علیہ السلام یہاں سے گزرے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت میں یہاں تشریف لائیں گے، اور موسیٰ علیہ نبی کی نبی علیہ السلام اپنے 70,000 بنی اسرائیل کے احباب کے ساتھ ان کا یہاں سے گزر ہوا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اب بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ یہاں سے کیسے گزرے تھے، آئیے ہم بھی نیچے چلتے ہیں، برکت کے لیے یہاں سے ہو سکے وضو کریں، اور وضو کر کے ہم پانی جو بھرنا چاہتے ہیں وہ پانی میں بھریں، اور آپ لوگوں کے پاس 15 منٹ اکٹھے چلتے ہیں، جلد از جلد واپس آئیں تاکہ ہم واپس ٹائم سے مدینہ شریف پہنچ سکے۔ بس سے اور بھی کھڑی ہے، بس کا نمبر کیا؟ 8463 بس کا نمبر۔ اور کتنا پیارا آپ نے وہ لکھا جو سرکار کی بارگاہ میں پھر آپ نے پڑھا بھی، اور آج تک عشاق اس کلام کو پڑھ بھی رہے ہیں اور پرسوز آوازوں کے ساتھ سنتے بھی ہیں لوگ، اور بے چین اور بے قرار ہو کے اپنے آقا کے تصور میں گم ہو کے اس کلام کو سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اج سکھ متران دی ودیری کیوں جندڑی اداس گنیری لو وچ شوق چنگیری آج میں نالا کیوں جڑیاں، آج نینا لایا کیوں جڑیاں، آج نینا لایا کیوں جڑیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملا کما احسن کا، ما احسن کما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں، اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس
گنیری لو وچ شوق چنگیری آج نینا لایاں کیوں جھڑیاں آج نینا لایاں کیوں جھڑیاں آج نینا لایاں کیوں جھڑیاں. تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمل بولا سبحان اللہ ما اجمل او ما حسن ما اکمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ متراں دی ودیری یہ آج سکھ متراں دی ودیری یہ کیوں دل اداس کنیری لالو وچ شوق جنگیری آج نینا لایا یوں جڑیاں سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاشانی ہاں مکھ چند بدر مکھ چند بدر مکھ چند بدر شاشانی یہ مکھ چمک دی لاٹ نورانی
مستانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھی ان مدبریا سبحان اللہ. زیارت کرتے رہے اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب. پرانے گھر ہیں, یہ وہی وادی ہے, وادی کے قریب ہم جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صورت نو میں جانا کھا, ایسے صورت نو میں جانا کھا, جانا کھا کے جان جانا صورت نو ایسے صورت نو ایسے صورت نو میں جانا کھا, جانا کے جانے جہانا کہاں جانا کھا کے جانے جہانا کھا, سجا کا تیرا بدی میں شانہ کھا, سجا کا تیرا بدی میں شانہ کھا, جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ لا سبحان اللہ سبحان. جب آقا نے کرم کیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھنے لگے. کہتے ہیں ایس صورت شالا پیش نظر, اے صورت شالا پیش نظر رہ گئے وقت نظر روز حشر. صورت شالا پیش نظر رہ گئے وقت نظر روز حشر وچ قبر دے پلٹھی موت جد گزر وچ قبر دے پلٹھی جد ہوگی گزر سب کھوٹیاں تھی سن جد کڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مختم خاطت بردے یمن من باوری جھلک دکھاؤ سجن من باوری جھلک دکھاؤ سجن. تو جگ راہ دا تو جگ رکھیاں راہ دا فرش کرن سب انس و ملک ہوراں پریاں سبحان اللہ 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 سبحان. جب مصطفیٰ مکھ چند بدر شانی مت چمک دی لاٹ نورانی مکھ چند بدر متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں
اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچیا کھاتے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیاں